ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ کی بات سمجھنے کے لیے کم سے کم عاشق ہونا ضروری ہے۔ ابھی آپ کو اس کی ہوا نہیں لگی ہے، اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کچا بچہ اللہ سے جھگڑے گا اور عرض کرے گا مولا میں اپنے ماں باپ کو جنت میں لے کے جانا چاہتا ہوں، تو اللہ تعالیٰ اس کو اجازت دے گا۔ وہ اپنے ماں باپ کو، جس نے ماں باپ کا چہرہ نہیں دیکھا، ماں باپ کی صورت نہیں دیکھی، ماں باپ کی شکل نہیں دیکھی، لیکن اللہ اس کو یہ شعور عطا کرے گا کہ وہ ماں کو بھی پہچانے گا، باپ کو بھی پہچانے گا، اور اپنے نال سے دونوں کو باندھے گا اور باندھ کر کھینچ کر اس کو جنت میں لے کر کے جائے گا۔ اور تو نے کلمہ پڑھا ہے اس کا تو خیال کر لے، ہندوستان میں رہتا ہے جب مومن کا کچا بچہ ماں باپ کو جنت میں لے کے جا سکتا ہے، نہ اس نے کلمہ پڑھا ہے، نہ اس نے نماز پڑھی ہے، نہ اس نے روزہ رکھا ہے، نہ اس نے حج کیا ہے، نہ اس نے زکات دیا ہے، ارے کچھ نہیں کیا ہے، مومن کا کچا بچہ ہے تو ماں باپ کو جنت میں لے کے جا رہا ہے۔ وہ جو خدا کا محبوب اعظم ہو، خلیفہ اعظم ہو، نائب مطلق ہو، وہ رسول اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتے۔ کیا بات کرتے ہو تم؟ جیسے غداروں کی وجہ سے لوگوں کو کمرے میں بیٹھ کر رسول اللہ کو گالیاں دینے کا موقع ملتا ہے۔ راستے تو تم کھول رہے ہو نا بھائی، آپ کو اپنی بات کرنی چاہیے۔ اور پھر یہ تو ان کے بابا ہیں، بابا شافع یوم النشور، ہر قسم کی شفاعت ان کے لیے ثابت ہے، حتیٰ کہ ہم اہل سنت کے عقیدے میں وہ کافر کے لیے بھی عذاب کی کمی کی شفاعت کر سکتے ہیں۔ کافر کے لیے بھی، بہت بخاری پڑھتے ہو نا، بخاری میں یہ نظر نہیں آتا جو کافر کی عذاب میں بھی تخفیف کرا دے، ہے نا؟ بخاری میں ہے کہ نہیں روایت؟ میں کوئی نیا باب کھولنے نہیں آیا، لیکن بخاری میں روایت ہے کہ نہیں ہے؟ جس کو آپ کافر کہتے ہیں، کافر ہونے پہ تقریریں کرتے ہیں، کیا تخفیف عذاب کی روایت وہاں نہ ملی؟ تو جو کافر کے عذاب میں تخفیف کرانے کی شان رکھتا ہو، پھر اس کے شہزادی کے لیے یہ جملہ، کیا بات کرتے ہیں؟ ارے یہ تک حدیثوں میں موجود ہے۔ سیاح کی روایت کر رہا ہوں، سیاح میں بہت سیاستہ کرتے، سیاح میں موجود ہے۔ کیا سنیے، حدیث پاک میں آیا ہے ایک جہنمی ایک جنتی پر سے گزرے گا تو کہے گا آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ میں نے ایک بار آپ کو پانی پلایا تھا۔ توجہ ہے آپ کی؟ گلبرگہ شریف گرد نواح سے آنے والوں توجہ ہے؟ کیسی شفاعت ہوگی؟ شفاعت کا معیار کیا ہوگا، انداز کیا ہوگا؟ ایک جنتی، اس کی ڈگری نہیں پتا، اس کا تقویٰ نہیں پتا، اس کی پرہیزگاری، صرف وہ جنت میں پہنچ گیا جس طرح بھی پہنچا، اس کے پاس ایک بندہ آگے کہہ رہا ہے اس کی طرف سے گزرتے ہوئے میں نے تجھے پانی پلایا تھا، وہ صرف پانی پلانے پہ اس کی شفاعت کرے گا کہ اس نے مجھے پانی پلایا تھا، یہ اس کی شفاعت بھی قبول کی جائے گی۔ ایک کہے گا کہ میں نے تجھے وضو کا پانی دیا تھا، یہ بھی صحیح میں ہے، اس پر بھی شفاعت۔ بھائیو جب پانی عام آدمی کو، عام جنتی کو پانی وضو کا دینے والا، توجہ کریں، عام جنتی کو وضو کا پانی دینے والا، عام جنتی کو پانی پلانے والا، جب وہ جنتی سفارش کر کے اس کو جنت میں لے کے جائے گا تو وہ سیدہ جس نے صرف وضو کے پانی نہیں دیے، پورا خاندان کربلا میں کٹوا دیا، پانی نہیں دیا صرف پورا خاندان، اس کا یہی حق ہے کہ ان کے بارے میں یہ بکتے پھرو کہ رسول اپنی بیٹی کو نہیں بخشوا سکتے۔ آؤ بیٹی کی شان تو ذرا سن لو، اللہ اکبر۔ قیامت کا دن ہوگا، ابن حجر مکی اپنی کتاب الصواعق المحرقہ کے اندر نقل فرما رہے ہیں، قیامت کا دن ہوگا، اور بھی کتب میں، لیکن ابن حجر کا حوالہ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید 2.5% والے لوگ مان ہی جائیں گے، اس لیے کہ یہ بھی محدث ہے، بڑے محدث ہے، مفتی اعظم مکہ رہ چکے ہیں، اور بڑا کارنامہ ہے حدیث کی
دنیا میں ان کا۔ ابن حجر لکھتے ہیں کہ کیا ہے، اب ذرا سنو سیدہ کی شان کیا ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا فرماتے ہیں، اس کے راوی مولائے کائنات سید السادات سیدنا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ہے، فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا۔ تم کہتے ہو نبی بخشوا نہیں سکتے، کسی کی بیٹی کی یہ شان ہو تو محشر میں بیان کر۔ اور یاد رکھنا، ہم سیاح کی قید نہیں لگا رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، مسلم کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، امام ترمذی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے محمد الرسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم بخاری کی وجہ سے رسول اللہ کو نہیں مانتے، رسول اللہ کی وجہ سے ہم بخاری کو مانتے ہیں۔ یہ بات اچھی طرح یاد رکھنا۔ ہم تو وہ لوگ ہیں میرے عزیز، اگر دیوار پہ بھی نبی کی حدیث لکھی ہو تو ہم اس حدیث کو بھی ماننے کا ظرف رکھتے ہیں، قول رسول کا ہم اتنا احترام کرتے ہیں۔ ہم چند کتابوں پر جو ہے وہ دین کو قید نہیں کرتے، اچھی طرح سن لو۔ اللہ اکبر، اگر تیرے پاس کوئی ضعیف سے ضعیف روایت بھی ہے تو لا کے بتا، کسی کی یہ شان ہے محشر میں تو بتا۔ فرماتے اللہ اکبر کہ جب قیامت کا دن ہوگا، اس دن عرش کے نیچے سے ندا آئے گی، محشر والو اپنی گردنوں کو جھکا لو، فاطمہ بنت محمد پلسرات سے گزر رہی ہے اور 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں میرے نبی کی شہزادی حسنین کی پیاری امی جان 70,000 حوروں کے جھرمٹ میں پلسرات سے یوں گزرے گی۔ کیسے؟ ایسے جیسے بجلی کون جاتی ہے۔ کسی کے نام پہ محشر میں سر جھکے ہو تو بتا کون ہے وہ خاتون، بتاؤ کون۔ اس خاتون کے لیے بکتے ہو، کم سے کم کچھ تو خیال۔ جس نبی نے ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت رکھ دی، بے غیر تو اس کی شہزادی کے لیے ایسی بخش باتیں کرتے ہو ایسی۔ اور پھر حضور نے کیا فرمایا، فاطمہ تو بدعۃ منی، وہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جزو رسول ہے وہ۔ آئیے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے صرف یہ نہیں فرمایا لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، صرف یہ نہیں فرمایا، ذرا کیا فرمایا، وہ تو مکے میں کہا۔ اور ابھی میں آپ کے سامنے آخری میں تھوڑا اصول حدیث پر کچھ اشارہ دے کر کے گزروں گا، لیکن پہلے سنیں حضور نے کیا کیا فرمایا۔ یہ سب مدینہ منورہ کی باتیں ہیں، وہ مکے کی بات ہے، یہ مدینہ منورہ کی بات ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، لوگ میری اہل بیت کو تانا دیتے ہیں کہ قیامت کے میرا نسب کام نہیں آئے گا۔ یاد رکھنا، نسب کسی کا کام نہیں آئے گا، ہمارا عقیدہ ہے نسب کسی کا کام نہیں آئے گا، لیکن حضور علیہ السلام نے یہ وضاحت فرما دی، فرماتے کسی کا نسب کام نہیں آئے گا لیکن میرا نسب کام ہے۔ ارشاد فرمایا کلو سبب و نسب منقطع الا نسبی و سببی، سب کے نسب منقطع ہو جائیں گے، سب کا نسب کٹ جائے گا، سب کے انساب منقطع ہو جائیں گے الا۔ ویڈیو اگر اچھی لگی ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا، کیونکہ سید امین القادری صاحب کی تقریر بہت زیادہ عمدہ ہوتی ہے۔ لوگ سید صاحب کی تقریر سن کر کے جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتے ہیں، اللہ رب العزت کی عبادت کرنے میں لگ جاتے ہیں، نبی اکرم رحمت عالم نور مجسم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ الحمدللہ نہ جانے کتنے لوگوں نے اپنے بڑے بڑے گناہ عظیم سے توبہ کر کے لوگ نیک بن چکے ہیں۔ اگر آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ کا بھی اس میں حصہ ہو تو آپ بھی اس ویڈیو کو ضرور شیئر کر دیجیے گا، تاکہ دوسرے لوگ بھی جو ہے ان قیمتی ویڈیو سے فائدہ حاصل کر لیا کریں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔